الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ہمارے جو 11 سبق ہیں وہ پیچھے مکمل ہو چکے ہیں۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز پوری دیکھیں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو پچھلے ہمارے اسباق ہیں انہیں دیکھیں اور سیکھیں، اور اس کے بعد سبق نمبر 12 کو پڑھیں۔ سبق نمبر 12 ہے نون ساکن اور تنوین کے بارے میں۔ اب نون ساکن اور تنوین کیا ہے، ہم اس کے قواعد پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ نون ساکن اور تنوین کیا چیز ہے، اور جو بریکٹ میں اظہار اور اخفا لکھا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کن چیزوں کے نام ہیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اس سبق کے جو قواعد ہیں ان کی طرف۔ سب سے پہلے تو بتا رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، اور نمبر 4 اقلاب۔ اب اظہار کیا چیز ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ دوسری چیز اخفا، تو اخفا کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اظہار میں تھا کہ غنہ نہیں کریں گے، اخفا میں بتا رہے ہیں کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو اس کے قواعد ہم نے دیکھ لیے۔ اسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد جب ہم سبق ابھی پڑھیں گے تو جب آپ سبق دہرائیں گے تو اس وقت ان قواعد کا اجرا ہمیں پڑھتے ہوئے کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں سے کہتا چلوں کہ چینل جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز اور دینی کوئی ویڈیو آ جائے تو اس کو اسکپ نہیں کیا کریں، اس کو دیکھ لیں گے تو ثواب ہی ملے گا۔ تو اس لیے 2-3 منٹ دیکھ کے اسکپ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پوری دیکھیں، تاکہ جتنی دیر دیکھیں گے اتنی دیر آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو لہٰذا ویڈیو کو دیکھا کریں، آپ ہی لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے، اس میں محنت لگتی ہے، اور جب آپ لوگ 1-8 منٹ کے بعد ہی اس کو اسکپ کر کے یا اس کو کٹ کر کے اور کہیں دوسری ویڈیو پہ چلے جائیں گے تو ہمیں ہی دکھ ہوتا ہے کہ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے، اتنی محنت سے پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر، تاکہ مسلمان اچھے انداز میں قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔ جب پڑھنا آ جائے گا تو پھر سمجھ بھی سکیں گے۔ تو لہٰذا مہربانی فرما کر آپ لوگ ویڈیو کو دیکھا کریں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم
زبر جا من اجا لام دو زیر لن من اجل میم نون زیر من ہا الف زبر ہا من ہا دال دو زیر دن من ہاد میم نون زیر من عین زبر ع من ع لام زبر لا من علا قاف دو زیر قن من علق میم نون زیر من حا زبر حا من حا کاف یا زیر کی من حکی میم دو زیر من حکیم میم نون زیر من غین زبر غ من غ فا واو پیش فو من غفو را دو زیر من غفور میم نون زیر من خا واو زبر خو من خو فا دو زیر فن من خوف فا زبر فا میم نون زبر من فمن تا زبر تا فمن تا با زیر بی فمن تبی عین زبر ع فمن تبع میم نون زیر من ثا زبر ثا من ثا میم زبر ما من ثم را زبر را من ثمر تا دو زیر تین من ثمرات تو الحمدللہ آج کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ یہ سبق مشکل ہے، اس کے آپ قواعد کو پڑھیں، قواعد کو دیکھیں، سمجھیں، پھر یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کو ان قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، ہجے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کریں، حروف حلقی اور حروف اخفا کو پڑھتے ہوئے جو فرق رکھنا ہے اس کو غور کر کے سمجھیں۔ ویسے تو آسان ہے کہ جو حروف حلقی ہیں ان میں آپ نے غنہ نہیں کرنا، جیسے ہم نے پڑھا میم نون زیر من حمزہ زبر آ من آ، تو ہم نے اس میں غنہ نہیں کیا، جیسے من آ تو اس میں نہیں ہو رہا نا غنہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں حروف اخفا میں فا زبر فا میم نون زبر من فمن تا زبر تا فمن تا، تو دیکھیں فرق خود آسان ہے بالکل کہ حروف حلقی جو ہوں گے وہ 6 ہیں اور ان میں غنہ نہیں کرتے، اور جو حروف اخفا ہیں وہ 15 ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد کہیں پر بھی حروف اخفا آ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر غنہ کر کے پڑھنا پڑے گا۔
تو اس کو بہت زیادہ اچھے انداز میں جب ہم آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس سبق کو ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیں اور اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔